تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تنے تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام کے فون نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس کائنات کو بنائی ہے، تب سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں پر بہت ساری چیزوں کو فضیلت دی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے شروع سے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات اس کائنات کے اندر بنایا، ان میں دو قسمیں ہیں، ایک باشعور ہیں اور ایک بے شعور، ایک عقل والے اور ایک عقل والے نہیں ہیں۔ تو باشعور کو بے شعور پر اللہ نے فضیلت دی۔ پھر باشعور میں تین مخلوقات تھے، ناری، نوری اور خاکی۔ ناری یعنی جنات، نوری یعنی فرشتے اور خاکی یعنی انسان۔ اب ان تین مخلوقات میں بھی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ان پر فضیلت دی، دونوں مخلوقات پر۔ اب انسانوں میں بھی آپ دیکھیے سب کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں ایک جماعت کو سب سے بڑا مقام دیا، وہ انبیاء کی جماعت۔ اب انبیاء میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور سب سے بڑا مقام اللہ رب العالمین نے دیا، نبیوں کا سردار بنایا۔ اسی طریقے سے راتوں میں شب قدر ہے، ایام میں، دنوں میں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے، یہ تمام فضیلتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ان فضیلتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آج یہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت تو ہے حدیثوں کے اندر، مگر شعبان کے 15ویں تاریخ کو جسے لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اس رات کی کیا اہمیت ہے اور اس رات کی کیا حقیقت ہے، وہ ہم مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کے اندر بھی امام احمد بن حنبل نے اپنے سند کے اندر، مسند کے اندر نقل کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی اپنی حدیث کی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت اسامہ ابن زید ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ آپ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے روزے اور مہینوں میں نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید کو جواب دیا کہ اے اسامہ، چونکہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رجب کے مہینے اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں آتا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ حرمت کے مہینوں میں شامل ہے، 4 حرمت والے مہینے جو ہے ان میں رجب کا مہینہ بھی شامل ہے۔ تو رجب کے مہینے میں چونکہ رجب کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر
لوگ گناہ سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، حرام کاموں سے بچتے ہیں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد یعنی شعبان کے بعد میں رمضان کا مہینہ جو ہے، اس میں لوگ بھرپور نیکیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ بیچ والا جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس میں لوگ غافل ہوتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں غفلت کرتے ہیں لوگ۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں روزے رکھتا ہوں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس پورے سال کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ پورے سال میں آپ نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی برائیاں کی، تمام چیزیں اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے شعبان کے مہینے میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے یہاں میرے اعمال کو پیش کیا جائے پورے سال کا، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں فرشتے میرے نامہ اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اس حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جو کثرت سے روزہ رکھتے تھے، پہلی چیز یہ ہے، وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ جو غفلت کرتے ہیں اس مہینے کے اندر، اس غفلت سے دور ہو جائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے کے اندر اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا جو نامہ اعمال ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہو، تو روزے کی حالت میں، یعنی اللہ رب العالمین سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈرتے تھے، یہ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث بھی شعبان کے مہینے کے تعلق سے، فضیلت کے مہینے کے تعلق سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ صرف رمضان میں رکھتے تھے بس، اور مہینوں میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی رکھتے تھے روزہ، مگر چھوڑ کر کے اور ناغا کر کے اللہ کے رسول، یعنی پورے مہینے کا روزہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں رکھتے تھے، مکمل روزہ پورے مہینے کا۔ مگر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جتنے روزے اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اتنے نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ یہ شعبان کے مہینے کی ایک طریقے سے حدیثوں کے اندر فضیلت بیان کی گئی۔ مگر ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو خاص کر لیا گیا۔ اس رات لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اس رات اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور طرح طرح کی خرافاتیں بھی ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنا منع نہیں ہے، تہجد کی نماز پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر کسی دن کو خاص کر لیا جائے، اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد آگے کی گفتگو کریں گے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے علماء اسٹیجوں پر اور بیانات میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا حدیث پیش کرتے ہیں؟ یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات، یعنی 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں ان کو تلاش کرنے لگی۔ تلاش کرتے کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بقیع کے قبرستان تک پہنچ گئیں۔ بقیع کے قبرستان، جہاں پر بہت سارے صحابہ آج دفن ہیں، حجاج کرام دیکھے ہوں گے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عائشہ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا ہے اللہ کے نبی،
دراصل بات یہ ہے کہ مجھے لگا کہ شاید آپ میرے بستر سے اٹھ کر کے اپنی کسی دوسری خاتون دوسری بیوی کے بستر پر آپ چلے گئے، گھر پہ چلے گئے، ایسا لگا اور میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے چلی آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات کے اندر اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور قبیلہ بنو الکلب کے بکریوں سے زیادہ مغفرت کرتا ہے اللہ رب العالمین، بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ حدیث بیان کر کے لوگ 15ویں شعبان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، مگر اس حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ علیہ جو ان کے استاذ ہیں، ان کے کمنٹ کو، ان کی بات کو نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے سند کے اعتبار سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں ان راویوں کے تعلق سے بھی ڈسکنیکشن ہے، یہاں پر سند کے اندر جھول مول ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے محدثین ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث، محدثین یعنی محدثین میں جتنے بھی اس کائنات کے اندر حدیثوں کو بیان کرنے والے، لکھنے والے محدثین ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی، امیر المومنین کہا گیا محدثین میں۔ تمام علماء امت کا یہ اجماع ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی اور بھروسے والی کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ اور امام بخاری جس حدیث کو کہہ دیں ضعیف ہے، جس حدیث کو کہہ دے کہ حسن ہے، صحیح ہے، اس حدیث پر کسی دوسرے کی بات کو نہیں لیا جا سکتا، پھر ان کی بات وہاں پر علماء امت نے قبول کیا۔ کیا کہا امام بخاری نے؟ ان میں جو راوی ہے، ایک ہے یحییٰ ابن کثیر، یحییٰ ابن کثیر نے بیان کیا حجاج سے، اور حجاج نے بیان کیا عروہ سے، اور عروہ نے بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ یحییٰ ابن کثیر جو ہے، انہوں نے کبھی حجاج سے کوئی حدیث سنی ہی نہیں، اور حجاج نے کبھی عروہ سے کوئی حدیث سنی ہی نہیں۔ جب انہوں نے حدیث سنی ہی نہیں تو اس حدیث کو کہاں سے بیان کر دیا؟ تو سند کے اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور ہمارے کچھ بھائی اس حدیث کو بیان کر کے 15ویں شعبان کی، اچھا ایک بات، یہ تو سند کے اعتبار سے اس حدیث کو ضعیف، مگر اگر دماغی اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے اگر دماغ لگایا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے متن پر غور کریں گے تو آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ اگر اس رات کی کوئی فضیلت ہے حقیقی معنوں میں، اور اس رات میں اللہ رب العالمین آسمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور مغفرت کرتا ہے، تو پیارے رسول اکیلے کیوں گئے اللہ کے پاس دعا کرنے یا مغفرت کی جو بھی چیزیں ہیں عبادت کرنے؟ تو اللہ کے رسول اکیلے کیوں گئے؟ ارے بھائی، حدیث کی کتابوں میں صاف طور پر شب قدر کے بارے میں اور آخری طاق راتوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ صحیح حدیثوں کے اندر نبی کمر کس لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے اور خود جاگتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو کیوں نہیں جگایا؟ اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں جگایا؟ اکیلے کیوں گئے؟ اور اگر اس رات کی کوئی فضیلت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو حکم کیوں نہیں دیا کہ اس رات میں عبادت کرو، تہجد پڑھو؟ کیوں نہیں اللہ کے نبی نے حکم دیا؟ ارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اس لیے آئے تھے کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اگر کوئی نیکی ہے تو اس نیکی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ یہ نیکی کرو، کوئی برائی ہے تو پیارے رسول اس کو منع کریں۔
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے بارے میں، رات اور دن کے بارے میں اس کی فضیلت کیوں نہیں بیان کی؟ تم نبی پر الزام لگا رہے ہو سراسر۔ ان کے یہاں تمام چیزیں، جو بھی چیزیں یہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، تمام چیزیں جھوٹی ہے، مکار ہے یہ لوگ۔ اور میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کہہ دینا کافی نہیں ہے کیا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 313 میں تمام لوگ، بتاؤ کوئی اہل حدیث تھا، کوئی شیعہ تھا، کوئی سنی تھا، کوئی دیوبندی تھا، بتاؤ کوئی تھا ایسا نام والا؟ سارے لوگ مسلمان تھے۔ آپ دیکھیں شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تمام چیزیں وہاں اس فرقے کے اندر، ان لوگوں کے اندر غلط پائی جاتی ہے۔ بریلوی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مگر کیا ہے میرے بھائی، دین کے نام پر مذاق کرنا اور دین کو لوگوں کے لیے مذاق بنانا، یہ تمام چیزیں ان کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ آپ۔ تو کیا ایک ایسی جماعت نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں میں جو جماعت خالص اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام پر چلتی ہو، اور وہ جماعت جو رسول اللہ کی حدیث پر چلتی ہو، اور وہ جماعت اس دور کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے علماء اسٹیج پر کہتے ہیں، اور میں بھی کہہ رہا ہوں اس جملے کو، اگر کوئی جماعت ہے جو قرآن و حدیث پر چلنے والی تو وہ اہل حدیث۔ اور سن لو، اہل حدیث یہ وہ جماعت ہے، اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی ایک مسئلہ لا کر کے دکھا دو، ہمارے علماء بھی چیلنج کرتے، ہم بھی چیلنج کر رہے ہیں، اگر ایک مسئلہ لا کر کے دکھا دو جس میں اہل حدیث عمل کرتا ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اللہ کی قسم ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ 15ویں شعبان کی حقیقت ہے، یعنی شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں پیارے رسول کثرت سے روزہ رکھتے تھے، مگر خاص 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا اور تہجد کی نماز پڑھنا اور اس رات کو فضیلت کے طور پر بیان کرنا صحیح بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس رات کے اندر 3 کام کیے جاتے ہیں، 3 کام خاص طور سے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اس رات کے اندر آتش بازیاں ہوتی ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، راکٹ جلایا جاتا ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اس رات کے اندر ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الفیہ کہا جاتا ہے، 100 رکعت والی نماز، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے 10 مرتبہ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری رات نماز پڑھ رہا ہے یہ آدمی، دین کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر یا نیکی کے نام پر صلاۃ الفیہ پڑھ رہا ہے پوری رات، اور فجر کی نماز میں کھراٹے مار رہا ہے۔ یہ ان کی حقیقت ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ صلاۃ الفیہ کہاں سے آیا؟ سن 448 ہجری میں آپ دیکھیں گے، تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے، اس نماز کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 450 سال سے زائد کے بعد رائج کیا گیا۔ نبی نے کبھی نہیں پڑھی اس نماز کو۔ 448 ہجری میں ایک شخص نے بیت المقدس کے اندر صلاۃ الفیہ نماز پڑھی اور شروعات کی اس کی۔ یہ حقیقت ہے 15ویں شعبان کی۔ اور کیا کیا جاتا ہے؟ حلوہ بنایا جاتا ہے، اور ان کے علماء، اللہ اکبر، بس اسٹیج پر کھڑے ہو جائے، بیٹھ جائے تو ان کے یہاں دلیلیں نہیں ہے، حدیث سے بات نہیں کریں گے، یہ قرآن کی آیتوں سے بات نہیں کریں گے، چٹکلے سنائیں گے، مزاحیہ کلمات بیان کریں گے۔ کیا ہے وہ ویڈیو وائرل ہے؟ ارے حلوہ کھانا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، حلوہ کڑاہی میں ہے، فلاں میں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آپ دیکھیے مزاحیہ طور پر دین کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا تم نے۔ حلوہ کھانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کو حلوہ پسند تھا، مگر ایک طریقے سے خاص کر لینا، کسی دن کی حلوہ پکاؤ کھاؤ، اور دلیل کیا دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر جب اللہ کے نبی زخمی ہوئے تو آپ کے دانت شہید ہو گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں سے کھانا نہیں کھا پاتے تھے، سخت کھانا، تو اللہ کے نبی نے حلوہ پسند کیا، نرم کھانا پسند کیا۔
آپ بتائیے غزوہ احد کون سے سن میں ہوئی؟ 2 ہجری میں۔ کون سے مہینے میں ہوئی؟ شوال کے مہینے میں۔ اور شوال کا مہینہ کب آتا ہے؟ یعنی شعبان کے مہینے کے 2 مہینے، یعنی رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، 2 مہینے پہلے یہ ایڈوانس میں کھا رہے ہیں حلوہ۔ مذاق ہے کہ نہیں یہ بتاؤ آپ؟ حلوہ بنایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ ارے حلوہ کھانا سنت ہے، فلاں چیز کھانا سنت ہے، یہ تمام چیزیں تم بیان کرتے ہو۔ پتھر باندھنا پیٹ پر یہ بھی سنت ہے، باندھو۔ کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی نمازوں میں جب وضو کرتے تھے مسواک کا استعمال کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے، بیان کرو، عمل کرو اس پر۔ کھانے کی تمام سنتیں ہم نے لے لی، لیکن پیارے رسول نے کیا قربانیاں دی دین کے لیے، اسلام کے لیے، نشر و اشاعت کو پھیلانے کے لیے، وہ قربانیاں بیان نہیں کی جاتی ہے اور ان سنتوں کو نہیں پکڑا جاتا ہے۔ آتش بازیاں ہو رہی ہے، کروڑوں خرچے کیے جا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ دین کا مذاق بنا دیا تم نے۔ اور ان کے یہاں رجب کا مہینہ گیا، رجب کے مہینے میں بھی تمام خرافاتیں کرے یہ لوگ۔ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، کوئی مر گیا، انتقال ہو گیا تو اس پر بھی خرافات دین کے نام پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے۔ اور ایک چیز کیا کیا جاتا ہے اس رات کے اندر؟ کہتے ہیں کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں، ادھر روحیں آ رہی ہے، ادھر قبرستان میں جا رہا ہے، نہ روحوں سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ روح، یعنی ادلا بدلی۔ ادھر وہ قبرستان چلا گیا حلوہ لے کر کے اور تمام کھانے لے کر کے، اور ادھر وہ بیچارے روحیں اس کے گھر پر آ گئی، ملاقات کہاں ہوئی؟ مذاق بنا کر کے رکھ دیا گیا۔ مرنے کے بعد روحیں نہیں آتی ہیں، نیک لوگ علیین میں ہے اور برے لوگ سجین میں ہے۔ قرآن مجید کے اندر صاف طور پر بیان کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ مطففین پڑھو، وما ادراک ما سجین، ہے نا؟ یہ آیتیں پڑھتے چلے جاؤ آپ، تو روحیں جو آتی ہیں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فلموں کا اور ڈراموں کا اور یہ سیریل کا معاملہ ہے، یہ ریئل میں اس کا اور شریعت کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے اس کا۔ روحیں واپس نہیں آتی ہے مرنے کے بعد، قبرستان پہ جاتے، اللہ اکبر، اور کس طریقے سے سجایا جاتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے یار زندگی کے اندر اتنی عزت نہیں ملی جتنا مرنے کے بعد مل رہی ہے۔ یعنی قبرستان کو دیکھنے کے بعد جس طریقے سے سجایا جاتا ہے، آدمی قبرستان پہ چلا جائے تو اسے قبر کی یاد آئے گی، پھولوں سے اور تمام چیزوں سے سجا دیا گیا ہے، عذاب قبر کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی۔ اس طریقے سے مذاق بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی خرافات ہیں، دین کے نام پر کیا جاتا ہے، مگر اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو تمہارے لیے ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور جس دن اللہ نے اس آیت کو نازل کے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صحابہ سے پوچھا تھا، اے میرے صحابہ، اللہ نے جو دین دے کر کے مجھے بھیجا ہے، کیا اس دین کو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے اعلان کیا تھا اور یک زبان کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے مکمل ایمانداری کے ساتھ دین کو پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میری امت گواہی دے رہی ہے، اے اللہ اس کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب دین کے نام پر کوئی خرافات ہوگی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر ان تمام جو عقائد کو لے کر کے گھوم رہے ہیں، اللہ نے ان عقائد کا رد کیا اور کہا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اے نبی، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو نظر انداز کیا جائے۔ اے اللہ کے نبی، کچھ لوگ دین کو کھیل اور تماشا بنا لیے، لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا بنا لیا دین کو۔ اے اللہ کے نبی، ایسے لوگوں کو
آپ نظر انداز کریے، چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، اور اے اللہ کے نبی آپ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کر دیجئے۔ تو دین کے نام پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، کھیل تماشے ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک چیز اور کیا کہا جاتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا، جلوس نکالے، کیا کہا جاتا ہے؟ ارے بھائی ہم اس لیے نکالتے ہیں، ایک دلیل یہ بھی دیا جاتا ہے کہ غیر قومیں دیکھیں تو وہ کہیں کہ ارے بڑے مضبوط اور بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے، اپنی فوج کو، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے ناچ رہے ہو ڈی جے کی آوازوں پر۔ محرم کا مہینہ آیا، تم نے کہا ہم غیروں کو دکھا رہے ہیں کہ ہماری فوج کتنی، ہماری طاقت کتنی، یہاں پر ناچ کر کے، گا کر کے، جلوس نکال کر کے اپنی فوج کو دکھایا جا رہا ہے اور اپنی طاقت کو دکھایا جا رہا ہے۔ اسی طاقت کو اگر فجر کی نماز میں دکھاتے تو فوج در فوج، جماعت در جماعت، 10 20 لوگ ایک ایک گھر سے، میں سمجھتا ہوں 4 5 لوگ ہوں گے، بیٹے اور باپ ملا کر کے ہر گھر سے نکلے آدمی صبح 4 5 بجے فجر کی نماز کے لیے، فوج در فوج، جماعت در جماعت نکلے، دیکھ کر کے گھبرا جائیں، کہیں گے ارے یار یہ مسلمان ہے، اللہ کے نام پر 4 بجے اٹھ کر کے اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، ان سے کون لڑنے جائے گا، مقابلہ کرنے جائے گا؟ مگر یہ بزدل لوگ آج دین کے نام پر تماشے کر رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنی طاقت کو دکھایا تو نمازوں میں دکھایا، صحابہ نے اپنی طاقت کو دکھایا تو اللہ کے حضور سجدوں میں دکھایا۔ اور سن لو، آج نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو جس راستے پر چلایا جا رہا ہے وہ راستہ ہمارے نبی کا راستہ نہیں ہے۔ آج ہماری قوم مر رہی ہے، بھوکوں سے مر رہی ہے، آج بوڑھے بھوکوں سے ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں، چادریں نہیں ہے ٹھنڈی کے موسم میں، اور تم دین کے نام پر، اسلام کے نام پر قبروں پر چادریں چڑھا رہے ہو، دنیا بھر کی خرافاتیں کر رہے ہو، آتش بازیاں کر رہے ہو، پٹاخے چھوڑ رہے ہو دین کے نام پر۔ دیکھو تمہاری قوم کی حالت کیا ہے، تمہاری بہن بیٹیوں کے عزت کو اچھالا جا رہا ہے، تمہارے نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، تمہارے بزرگوں کو گائے کے نام پر کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور تم خرافاتوں میں لگے ہو۔ تم دین کے نام پر یہ تمام چیزیں جو نبی نے کبھی کیا ہی نہیں یہ کر رہے ہو۔ آج کہاں کس راستے پر ہم جا رہے ہیں میرے بھائی؟ مسلمان اپنی پہچان کو یاد رکھے، مسلمان جس راستے پر چلنا چاہیے اس راستے پر اگر چلے۔ اللہ کی قسم آج نوجوانوں کو کس راستے پر چلایا جا رہا ہے دیکھو آپ، یہ آج ہماری قوم کے رہنما بنتے ہیں، ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے، سن لو کوئی اپنا نہیں ہے۔ اور میں سیاسی پارٹیوں کو بھی کہتا ہوں، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں آج اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، وہ تمام کی تمام پارٹیاں بھی کوئی اپنا نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی سے نقصان زیادہ ہے اور کسی سے نقصان کم ہے، مگر ہر کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور کرتا ہے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہ بات بھلا دو کہ ہمارا اپنا کوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر جو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جذباتی مت بنو، علم حاصل کرو، علم کے پیکر بنو، اپنی تاریخ کو یاد رکھو، اور یہ تمام چیزیں، یہ تمام مہینے جو آتے جاتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہوتی ہیں دین کے نام پر، ان تمام باتوں پر بھی مطالعہ کرنے کی کوشش کرو اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو شعبان کا مہینہ دے کر کے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ کر کے رمضان کی تیاری بھی کیا کرتے تھے۔ رمضان کی تیاری، ہم کتنے تیار ہیں رمضان کے لیے؟ دیکھو ذرا ہم کتنے تیار ہیں میرے بھائیوں۔ رمضان کا مہینہ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں
بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو غریب تھے اور کچھ ایسے صحابہ تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی. اللہ کے نبی کے پاس گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سواریاں بانٹ دی گئی ہیں, کچھ نہیں بچا ہے. وہ صحابہ غریب تو تھے مگر جذبہ قربانی کا بہت زیادہ تھا, دین کا بڑا جذبہ ان کے پاس تھا. تو اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا کہ میرے صحابہ, یہ غریب صحابہ تھے, جب نبی کے پاس سے یہ پلٹے تو نبی کے سامنے یہ نہیں روئے, اللہ کے سامنے روئے. یہ جب پلٹے تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ ہم کس لیے آج نبی کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے. مگر ایک دوسرے لوگوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بعد میں آئے, امیر لوگ تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے, طرح طرح کی محبت کا اظہار کرنے لگے. تو اللہ نے کہا اگر جانا چاہتے تھے تو تمہاری تیاری کیوں نہیں تھی, تم تیار کیوں نہیں تھے؟ اگر رمضان کے معاملے میں ہم سیریس ہیں تو ابھی سے نمازی بن جائیں, ابھی سے نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں. اگر رمضان کو سیریس لے رہے ہیں تو رمضان کی تیاری کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دین کے نام پر جو خرافاتیں ہوتی ہے ان خرافاتوں سے دور کر دے. یا الہ العالمین ہمیں صحیح اسلام پر, صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو جذبات میں لایا جا رہا ہے, یا الہ العالمین تو ان کے اندر وہ حکمت پیدا کر دے جو حکمت حضرت عمر فاروق کے اندر تھا. یا الہ العالمین ہمارے نوجوان جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو سیدھے راستے پر چلا دے, جو بیمار ہیں انہیں شفا دے, جو غلط راستے پر بھٹکے ہوئے ہیں اور دین اسلام سے دور ہیں انہیں دین سے جوڑ دے. یا الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمارے توحید کی, ہمارے ایمان کی لاج رکھتے ہوئے ہماری نصرت اور مدد فرما. ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, اسلام پر ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.